يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود پڑھ دیجئے گا محمد والے. آپ تمام سلامت رہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ سے نوجوان مجمع ہے، اور کئی سارے افراد وہ ہوں گے کہ جو سوشل میڈیا سے بھی واقف ہوں گے، اور کئی سارے اعتراضات کہ جو مذہب تشیع پر مسلسل ویسے تو ایام عزا میں لگائے جاتے تھے، لیکن اب کچھ کی دکانیں ایسی ہیں کہ جو سارا سال چلتی ہیں، اس لیے ان کے جوابات دینا بھی ضروری ہے، اور بالخصوص وہ سوالات کی جو ایام فاطمیہ سے متعلق ہیں. آج ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے کیونکہ تاخیر سے تھوڑی سی مجلس شروع ہوئی، اور بہرحال اعلان بھی ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ کل سے ذرا جلدی مجلس کا آغاز ہوگا. آج ہم انشاءاللہ اپنے اسی وقت پر 10 بجے انشاءاللہ مجلس کا اختتام کر دیں گے. اس لیے اس مختصر سی مجلس کے لیے چند ایک مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو مکمل کر دوں گا. اور ہمارا انشاءاللہ ان سے روزہ مجالس کے لیے عنوان بھی یہی رہے گا کہ ایام فاطمیہ اور 2021 کے چیلنجز. کہ کون سے سوالات ہمارے نوجوانوں کی ذہنوں میں ہیں. بالخصوص کئی سارے افراد وہ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر آ کر اعتراضات کرتے رہے، باتیں پیش کرتے رہے، اور اب موقع ہے کہ ہم ان باتوں کی جوابات بھی دیں. اور
قرآن کریم میں آیت ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ہمارے بچوں کو یہ آیت یاد ہوگی انشاءاللہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کس موضوع سے متعلق یہ آیت ہے؟ والدین سے متعلق یہ آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. انہیں اف تک بھی نہ کہو. اگر کوئی وہ حکم دیتے ہیں تو تم اف نہ کہو. اگر کہتے ہیں کہ پانی لے کر آ جاؤ, چائے لے کر آ جاؤ, کھانا لے کر آ جاؤ, باہر کا سامان لے کر آ جاؤ, سر سودا لے کر آ جاؤ, انہیں اف تک نہ کہو. یہ ہے آیت قرآن کریم میں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کو اف تک نہ کہو. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اف نہ کہو, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ماں باپ کو مارا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. نعوذ باللہ. ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ تو قرآن نے نہیں لکھا ہے کہ ماں باپ کو نہ مارو, ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ. یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ماں باپ کو گالم گلوچ نہ دو, گالیاں نہ دو. یہ بھی نہیں لکھا قرآن. تو ہم اس کا مطلب اگر آزادی آپ کے مطابق سمجھیں کہ جو بات لکھی ہو بس اسی پر عمل ہوتا ہے, باقی اپنے ذہن کو استعمال نہیں کیا تھا, تو ٹھیک ہے اف نہیں کہیں گے, باقی جو چاہے وہ کر لیں. قرآن کہتا ہے عقل کو استعمال کرو. ہم نے جب اتنی چھوٹی مثال دے دی کہ خبردار اف نہ کہو, تو بطریق اولا اس سے بڑھ کر جتنے جملے ہیں وہ کبھی نہ کہو. قرآن دعوت فکر دے رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سوچنے سمجھنے کام نہیں لیتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب قرآن نے بے عقلوں کی بات کی ہے تو کہا ہے اکثرهم لا یعقلون. ان کی اکثریت وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے. مجھے نہیں معلوم اکثریت میں کون ہے, لیکن قرآن یہ کہتی ہے کہ اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتی. یہ قرآن کی آیت ہے. اکثرهم یجہلون. اکثریت وہ ہے جو جاہل. قرآن مسلسل یہ کہہ رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے بھی ہیں, یہ اندھے بھی ہیں, یہ گونگے بھی ہیں. اے پروردگار ان کی تو آنکھیں بھی ہیں, ان کے تو کان بھی ہیں, ان کی تو زبان بھی ہے. یہ کیسے اندھے بہرے گونگے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ ہے تو صحیح لیکن استعمال نہیں کرتے. اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے. تو قرآن نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ مثالیں دی ہیں, کچھ باتیں بیان کی ہیں, اس کے بعد خود انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے کہ جب یہاں پر ایسی بات ہے وہاں پر یقیناً ایسا. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے, تو آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ بغیر ماں کے ہیں, وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. تو پھر مجھے اس ذات کی بھی ذکر کرنے دیجئے جس کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في طاعته والى ابراہیم في خلته والى موسى في صفته والى موسى في هيبته وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي صَفْوَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. اللہم صلی علی محمد و محمد. عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی, لیکن کوئی ذات ایسی بھی ہے کہ جس کو آدم سے بھی تشبیہ ہے, نوح سے بھی تشبیہ ہے, ابراہیم سے بھی تشبیہ ہے, موسیٰ سے بھی تشبیہ ہے, عیسیٰ سے بھی تشبیہ ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ روایت کا لکھنے والا جب اس روایت کا اختتام کرتا ہے تو کہتا ہے فَلْيَنْظُرْ, نبی نے فرمایا تھا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ. لکھنے کے بعد بھی سمجھ نہ سکے بھائی آدم کو تم رضی اللہ کہتے ہو, نوح کو رضی اللہ کہتے ہو, ابراہیم کو رضی اللہ کہتے ہو, موسیٰ کو رضی اللہ کہتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو رضی اللہ کہتے ہو. جب ان سب کو علیہ السلام کہتے ہو تو جب ان سب کا مجموعہ تمہیں علی کی صورت میں نظر آئے تو پھر انہیں رضی اللہ کیوں کہتے ہو؟
یا علی یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی. عقل کو استعمال کرو. اور اسی لیے ہمارے یہاں پر بہت سارے مقامات پر نام نہیں لیے جاتے, باقی باتیں بیان نہیں کی جاتی, تاکہ ادب اور احترام کا بھی خیال رکھا جائے اور پھر دعوت فکر ہو. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ اس دین پر آ جائیں. دعوت فکر ہے, سب کے لیے دروازہ کھلا ہے الحمدللہ. کسی نے کہا تھا کہ کاش وہ زمانہ آئے کہ مسجدوں پر یہ نہ لکھا ہو کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے, فلاں مسلک کی مسجد ہے, فلاں مسلک کی مسجد ہے. وہ آئے گا انشاءاللہ زمانہ, لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ کبھی نہ کسی مسجد پر لکھا ہوا نہ کسی امام بارگاہ میں لکھا ہوا آپ کو نظر آیا کہ فلاں مسجد کے فلاں فرقے کے لیے فلاں امام بارگاہ فلاں فرقے. الحمدللہ ہمارا دروازہ ہمیشہ سبھی کے لیے کھلا رہا. بس یہ ابتدائی طور پر میں نے ایک دعوت فکر دی ہے, اور میں اس کے لیے چند نمونے بھی آپ کی خدمت بیان کر دوں. مزید بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا ورنہ پھر وقت کافی آگے بڑھ جائے گا. الحمدللہ ہمارے ائمہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے, ائمہ کا, معصومین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوتا تھا. سید کائنات کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک شخصیت وہ ہے کہ جو انہوں نے بطور خاص اس خاص موقع کے لیے تبلیغ کا کام کیا, اور ہر موقع پر تبلیغ الگ الگ ہوتی ہے. مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کی آپ کو منفرد نظر نہیں آتی؟ ایک ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جب شہر والے شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا ایک انداز ہمیں ایسے بھی نظر آتا ہے. دوسرا انداز وہ ہے کہ جو ان کے اب کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوا, روایات کے اندر آیا کہ ان کے چچا تھے, ان کو بار بار کہتے رہے کہ بت پرستی چھوڑ دیجئے, بت پرستی چھوڑ دیجئے, بت پرستی چھوڑ دیجئے, میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. ایک وہ انداز ہے تبلیغ, لیکن ان کے ساتھ ناتا نہیں توڑا ہے, ان کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا ہے. اور اسی طریقے سے نمرود کے مقابلے پر گئے تو وہاں پر بھی تبلیغ کیا, وہاں پر نمرود نے پھینک دیا آگ کے اندر. تو نہیں کہا کہ ہم معجزے کے ذریعے تجھے ایک کر دیں گے اور ختم کر دیں گے, یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید دیکھیے گا, میرے پاس وقت نہیں کہ ساری آیت کو پیش کروں. سورہ شورا کی تقریباً 7-8 آیات کے بعد مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائے تو کس طریقے سے بات کرے. یہاں تک کہ میں جو نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, یہاں تک کہ موسیٰ کے دربار میں پہنچنے کے بعد کہا, فرعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد کہا, اے فرعون, پروردگار نے مجھے نبوت دی ہے اور اس کے 2 معجزے دی. پہلا معجزہ یہ ہے کہ میں عصا پھینکتا ہوں تو وہ سانپ اور اشجع بن جاتا ہے. باقاعدہ عصا پھینک اشجع میں تبدیل ہوتا. میں کہوں گا اے موسیٰ, جب آپ نے معجزہ دکھا ہی دیا ہے تو اس کا استعمال بھی کر لیجئے. بھائی جو سامنے موجود ہے اس سے بڑا تو کوئی کافر ہے ہی نہیں. جو سامنے موجود اس سے بڑا تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں. آپ نے دکھا بھی دیا ہے, قرآن کی آیت ہے, آپ نے دکھا بھی دیا ہے معجزہ اور وہ اشجع بن گیا, پھر بھی آپ نے حکم نہیں دیا کہ فرعون کو کھا لے. کیوں؟ کہا کہ نہیں, یہاں پر تبلیغ کا انداز اور ہے. ہر جگہ پر ہم اپنے معجزے کو استعمال نہیں کرتے. جب قرآن میں یہ مثال سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہو اور وہ اشجع بھی بن جائے لیکن فرعون کے سامنے استعمال نہیں کرتے, تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ علی کے پاس تلوار تھی, چلائی کیوں نہیں. یا سلامت رہے آپ جی محمد. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر ہمت ہے تو اعتراض کیجئے کہ فرعون سامنے موجود ہے, وہ اپنے آپ کو کہہ رہا انا ربکم الاعلی, اور فرعون اس دربار میں بڑائیاں مار رہا تھا, کہہ رہا تھا موسیٰ تمہاری پرورش ہم نے کی ہے, جبکہ اسی موسیٰ کے خاطر بنی اسرائیل کے کئی بچوں کو قتل کر چکا تھا, لیکن کہتا موسیٰ کی پرورش ہم نے کی ہے. لیکن موسیٰ اپنا معجزہ دکھاتے, اپنی نبوت کا اظہار کرتے, اس کے باوجود نہیں کہتے کہ اے اشجع تو اس کو نگل لے, کھا لے اس کو. یہ بہت بڑا
کافر ہو گیا، استعمال نہیں کیا۔ تو ہر مقام پر تبلیغ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤ تو حکمت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے نہیں کہا کہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، کلاشنکوف کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور تذکر کے ذریعے۔ بار بار فطرت کو یاد کروایا جاتا ہے، خلقت کو یاد کروایا جاتا ہے تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ بت پرست معاشرے کے اندر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی، وہ یہ آیت نہیں تھی کہ قل هو اللہ احد، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو تھوڑا سا پیچھے لے کر گیا، پیچھے سے دیکھو تمہاری خلقت کیسے ہوئی، کس نے خلق کیا تمہیں؟ تم نے اپنے آپ کو پیدا کر دیا، کہاں سے تمہارے ماں باپ آ گئے، کہاں سے پوری دنیا پیدا ہو گئی؟ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھو۔ اور واقعی حقیقت یہی ہے، کبھی کبھار ہم کنویں کے اندر رہ جاتے ہیں، اور میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ اسی جگہ پر ہی رہتے ہیں۔ باہر نکل کر دیکھیں تو پھر حقیقت کچھ اور نظر آئے گی۔ انسان جس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بس عزیزو، باتیں ایک کے بعد دوسری ذہن میں آتی جا رہی ہے، اور میں مجبور ہوں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ مجھے دوسرے مقام پر پہنچنا ہے۔ اس بات کو میں یہاں پر روکنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کائنات کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایران کے اندر ایرانی خطیب کو بلایا گیا، ایام آزاد تھے، محرم کے ابتدائی ایام تھے، مجالس کے لیے بلایا گیا۔ جو بلانے والے تھے وہ ایک عربی شیخ تھے جو ایران میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا مولانا اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو ابتدا میں حضرت زہرا کے مصائب پڑھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایران کے اندر تو یہ سلسلہ بہت پہلے سے نا ایام فاطمیہ کا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایام فاطمیہ ہے، مخصوص ایام ہے، وہاں پر حضرت زہرا کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایام وہ ہے جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، مدینے سے روانگی کا ذکر ہوتا ہے، شہداء کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا اصرار یہ ہے کہ ابتدا میں 2-3 دن آپ حضرت زہرا کا ذکر کیجئے۔ مجبور ہو گئے، ذکر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک خلوت میں سوال کیا کہ آپ نے جو ابتدا میں کہا تھا اتنا اصرار کیا تھا حضرت زہرا کے مصائب بیان کریں، کیا کوئی خاص انسیت ہے، کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، کیوں آپ نے اتنا اصرار کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے حضرت زہرا کی شخصیت سے واقف نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا بنت رسول کون ہے، مجھے نہیں معلوم تھا دختر رسول کے اوپر کیا گزری ہے، میں اصلاً مکتبہ اہل بیت کے اندر نہیں تھا، میں عرب ملک کے اندر رہتا تھا اور اپنے ملک کا نام بھی لیا۔ البتہ جنہوں نے بیان کیا ہے ہم نے مختلف خطبات سے سنا ہے، کہیں پر انہوں نے بحرین کا ذکر کیا، کہیں پر دبئی کا ذکر کیا، مختلف ممالک کا ذکر کیا۔ عرب کنٹری کے اندر یہ رہتے تھے اور اس کے بعد ایران مقیم ہو گئے تھے۔ کہا کہ جب میں وہاں پر رہتا تھا بہت خوشحال زندگی تھی، بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت پیسے والا تھا، پروردگار نے مجھے بیٹی کی نعمت عطا کی۔ بیٹی میرے یہاں پیدا ہوئی۔ بیٹی کی نعمت سے انسان واقف نہیں ہوتا جب تک احساس نہیں ہوتا کہ خود ملی نا، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ ایک صاحب تھے، ان کے یہاں بیٹوں کی بہت زیادہ ولادت ہوئی تھی، اس کے بعد ایک مرتبہ شاید چوتھے مرحلے میں جا کر بیٹی کی ولادت ہوئی، تو جو مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ باپ بن گئے۔ انہوں نے کہا باپ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، آپ کہہ رہے آپ باپ بن گئے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، بیٹی جب آ جاتی ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے وہ باپ بن گیا۔ ایسے باپ کی لاڈ اٹھاتی ہے، ایسے باپ کی خدمت کرتی ہے، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے میں باپ بنا۔ کہا کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہے، اور ویسے ہی بیٹی تھی اور پھر اتنی خوبصورت، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی تھی وہ جس طرح سے گفتگو کرتی تھی، توتلا بولتی تھی اور جتنا میٹھا بولتی تھی اتنا پسند آتا تھا مجھے، محبت اور شدید سے شدید تر ہو گئی۔ میں جب جاتا تھا کام پر تو میں روزانہ 2-3 مرتبہ ضرور فون کرتا تھا اور بیٹی کی آواز سنتا تھا، خوش ہوتا۔ ایک دن مجھے کال آئی اور کہا کہ جلدی پہنچو گھر میں کیونکہ تمہاری بیٹی کے گلے میں ایک سکہ پھنس گیا۔
اور سکہ پھنسنے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پا رہی. جلدی پہنچو گھر میں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جا, ہاسپٹل لے کر جا. کہتے بس میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. چھوڑا میں نے فون کو اور بھاگا میں, اور فوراً سے پہنچا گھر میں تو بچی تڑپ رہی. کہتا بس میں نے بچی کو سینے سے لگایا اور جتنا میں کر سکتا تھا, کبھی پشت پر ہاتھ مارتا ہوں نکل جائے سکہ, کبھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش, کسی طریقے سے بچی بے چین ہے, تڑپ رہی ہے. کہا میں جلدی سے ہاسپٹل لے کر گیا بچی کو. جیسے ہاسپٹل لے کر گیا, ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر بھی ماہر تھا, اس نے دیکھا کہ کس جگہ پر یہ پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا کہ جس جگہ پر پھنسا ہوا ہے ضروری ہے کہ اس کا آپریشن, اور آپریشن کے ذریعے سکہ نکالا جائے گا. لیکن یہ آپریشن یہاں پر نہیں ہو سکتا. میں تمہیں ابھی کہتا ہوں کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو ابھی تم یورپ فرانس میں جاؤ. میں وہاں کے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں, وہ تمہیں فوراً ایڈمٹ کرے گا, وہیں آپریشن ہوگا اور یہ سکہ نکالا. کہتا بہت امیر تھا, جیٹ طیارہ لیا, اپنی بیٹی کو بٹھایا, فرانس سفر کیا, اس ہاسپٹل پہنچا جہاں پر اس نے بتایا تھا. اس ہاسپٹل میں داخل ہوا, سارے ڈاکٹر پہلے سے تیار تھے. اس کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے کر گئے اور کہا کہ ہم اس کا سکہ نکالیں گے. لیکن ایک ڈاکٹر باہر آیا, کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کا اب اتنی دیر ہو گئی, یہ سکہ ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے, ہم جہاں سے ڈالیں گے آلہ اور وہاں سے سکہ نکالیں گے, اس کے بعد قوت سماع سے وہ محروم ہو جائے یا پھر آپ اسی طریقے سے سکہ رہنے دیجئے. ہو سکتا ہے اتفاقی نکلا, یا ہو سکتا ہے کہ پھر مر جائے. کہا کہ نہیں, میں تو کوئی رسک نہیں لے سکتا, بچی کا زندہ ہونا بہت ضروری, آپ آپریشن کیجئے. بس دنیا ختم ہو گئی اس باپ کے لیے. اپنے آپ کو دیوار سے ٹیک لگایا اور بے اختیار مدینے کا رخ کیا. مدینے کا رخ کر کے کہا یا رسول اللہ, ایک میری بیٹی ہے, ایک آپ کی بھی بیٹی تھی. سنا ہے کہ آپ کو بھی آپ کی بیٹی سے بڑا پیار. یا رسول اللہ, میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے اپنی بیٹی سے آپ کی بیٹی سے زیادہ پیار ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنا آپ کو پیار تھا اپنی فاطمہ سے, اتنا ہی مجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے. میری بیٹی میرے لئے جان. یا رسول اللہ, اگر کوئی مدد ہو سکتی ہے تو کر دیجئے. کہتا بس اسی میں سوچ میں تھا اور پکارتا جا رہا تھا بی بی کو, اور پکارتا جا رہا تھا میں پیغمبر کو, یہاں تک کہ اچانک دروازہ کھولا, ڈاکٹر بھاگتا آیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ نے تیری بیٹی کو شفا دی تھی. کہتے میں سمجھ گیا, جس عیسیٰ نے شفا دی ہے وہ حضرت عیسیٰ خود اس در کا فقیر, وہ خود در رسالت مآب پر گدائی کرتے. اور کہتے شفا مل گئی, شفا ملی. میں دوڑتا ہوا اپنے بیٹی کے قریب پہنچا اور بیٹی کو سینے سے لگایا. بہت خوش تھا میں اور روتا جا رہا تھا. دیکھا تو بیٹی بھی رو رہی تھی. جب رونے تھے ہم تھوڑا سا خاموش ہوئے, چپ ہوئے, تو میری بیٹی نے کہا کہ بابا آپ نے کس کو پکارا تھا, بابا آپ نے کس کو بلایا تھا. بس جیسے ہی کمرہ خالی ہوا اور کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا, ایک مخدرہ تشریف لائی اور اس نے مجھے سینے سے لگایا اور پشت پر ہاتھ مارا تو یہ سکہ آسانی سے باہر آ گیا. اور جب وہ جانے لگی نا تو یہ جملہ کہا کہ آپ نے بابا کو کہہ دینا, جتنا میرے بابا مجھ سے پیار کرتے تھے اتنا تو تیرا بابا تجھ سے پیار نہیں کرتا. میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. ہاں تاریخ کے اندر بڑے انبیاء آئے ہیں, بڑے اولیاء آئے ہیں, بڑے نیک افراد گزرے ہیں, لیکن کسی کا یہ کردار اور کسی کی یہ سیرت نہیں دیکھی کہ بیٹی تشریف لائے اور باپ کھڑا ہو جائے. اے سیدہ کائنات, آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. آپ تشریف لاتی تھی تو رسالت باپ اپنی مسجد کو چھوڑ دیا کرتے تھے, آپ کی طرف آیا کرتے تھے, آپ کے دست مبارک کو چوما کرتے تھے اور اپنی مسجد پر لا کر بٹھایا کرتے تھے. اے سیدہ کائنات, جب سفر پر جانا ہوتا تھا آپ کے بابا کو اطلاع پہلے ہی سے دی جاتی تھی, لیکن جب سب سے ودا ہو لیتے, جب جانے کا وقت آتا تو ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے پاس آتے تھے, آپ کا دیدار کرتے تھے. جب سفر سے لوٹ کر آتے تھے سب سے پہلے آپ کے گھر میں تشریف لاتے تھے. اے سیدہ, وہ احترام وہ عزت آپ نے ختمی مرتبہ سے پائی تھی, لیکن اب انہی کی جگہ پر وہ شخص موجود ہے. آپ تشریف لاتی ہے مسجد میں, لیکن اب کوئی مسجد کو نہیں چھوڑتا, کوئی آپ کو آ کر
مسند پر نہیں بٹھاتا. ہائے زہرا، بعد وفات رسول آپ کے ساتھ کیا کیا گیا. بس ہمیں تو ایک ہی مرثیہ نظر آتا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصیبتیں آپ کی زہرا پر پڑی، اگر روز روشن پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی. لیکن مجھے کہنے دیجئے اے زہرائے مرضیہ، آپ کو آپ کے بابا سے جیسی محبت تھی ویسی تو کسی کو نہ تھی، لیکن اس کی شباہت مجھے کربلا میں نظر آتی ہے. ایک بچی وہ ہے جو مقتل کی طرف دوڑی اور کہتی جاتی تھی بابا بابا تیرا سینہ کا. ایک بے سر لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، لاڈلی بیٹی میرے پاس آ جا. لیکن مجھے آخری جملہ کہنے دیجئے اے شہزادی سکینہ، آپ کے اوپر بھی وہی مصیبت آئی جو مدینہ میں حضرت زہرا پر آئی، لیکن مجھے کہنے دیجئے یہ مصیبت کربلا میں جانے کے بعد تقسیم ہو گئی. مدینہ میں اس بی بی کو تماچا لگا تھا تو گوشوارے بھی گرے تھے. وہ بی بی وہ تھی جو سارے گھر کی سرپرست بھی تھی، لیکن کربلا میں یہ مصیبتیں دو بیویوں میں تقسیم ہو گئی. تماچا ایک بیوی کو لگا تو گوشوارے گرے. سرپرستی زینب کبریٰ کو کرنی ہے، توڑے بھی کھانے ہیں تازیانے بھی کھانے، لیکن اس قافلے کی سرپرستی کرتے ہوئے اسے شام تک بھی پہنچا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے آنکھوں سے جو آنسو بہے انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. پالنے والے سیدہ زہرا کی محبت صبح و شام ہمارے دلوں میں سرشار فرما. پروردگارہ ہماری نسلوں کے اندر اس محبت کو منتقل فرما. پروردگارہ سیدہ زہرا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جنت البقیع کے مزارات مسمار ہیں، ان کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما. پالنے والے چاردہ معصومین کی زیارات سے ہم سب کو مشرف فرما. اجر و عمری کی سعادت نصیب فرما. پالنے والے قبر کی پہلی رات پنجتن پاک کی انوار کی زیارت نصیب فرما. موت کی پہلی گھڑی میں مولا متقیان کی زیارت نصیب فرما. پالنے والے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امت اسلامیہ کو اتحاد عطا فرما. ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. پالنے والے جتنے مریض ہیں بیمار ہیں، سیدہ زہرا کے زخموں کا واسطہ، بیماری سید سجاد کا واسطہ، انہیں شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ان کے روزگار میں اضافہ فرما. بے اولاد مومنین کو سیدہ زہرا کا واسطہ ہے، کوثر قرآن کا واسطہ ہے، پاک اولاد طیب اولاد نصیب فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد جتنے حاضرین ہیں سبھی کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. اور سید زہرا کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.